الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے ابو زناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبہ، ہر آدم کا بچہ شیطان اس کے پہلو میں انگلی مارتا ہے، کچوکا دیتا ہے، بِإِصْبَعِهِ حِينَ یولد، اپنی انگلیوں کے ساتھ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، غیر عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کے سوا، ذَهَبَ يَطْعُنُ، وہ انہیں انگلی مارنے لگا، فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ، اس نے اس کپڑے میں، اس کور کے اوپر اس نے انگلی لگائی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے اس کی پسلیوں کے پاس، جس سے وہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عمل وہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نہیں کر سکا، ان کو مارنے لگا، لیکن ان کو لگنے کی بجائے وہ انگلی جو تھی وہ اس کپڑے کے اندر کھپ گئی جس کپڑے میں عیسیٰ علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث مبارک میں دوسری روایت کے اندر ان کی والدہ کا بھی استثناء ہے کہ عیسیٰ اور اس کی والدہ کو ابلیس نے ضرر نہیں دیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کی والدہ کی دعا قبول فرمائی تھی، رب انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں ان کو شیطان کے اس کچوکے سے محفوظ رکھا۔ تو شیطان یہ ہر بچے کے ساتھ ایسے کرتا ہے، اور اس کا مقصد تکلیف دینا بنی آدم کو، اور بنی آدم کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے صرف دو بچوں کو بچایا، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو۔ اسی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ ابلیس کا مقصد اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسرائیل نے، وہ مغیرہ سے، وہ ابراہیم سے، وہ علقمہ سے، وہ کہتے ہیں قدمت الشام، میں شام آیا، قالوا انہوں نے کہا ابو الدرداء قال افیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان نبی، کیا تم میں ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے شیطان کی پناہ دلوانے کی خوشخبری سنائی ہو؟ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ مغیرہ سے، وہ کہتے ہیں وقال، اور انہوں نے کہا الذی اجارہ اللہ علی لسان نبیہ، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک پر پناہ سنوائی، یعنی عمار۔ یہ حدیث مختصر ہے جو امام بخاری نے ذکر کی۔ تفصیلی واقعہ اس طرح ہے کہ یہ علقمہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ وہاں پر جب پہنچے تو میرے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ابو الدرداء، صحابی رسول۔ تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے شیطان سے پناہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر پر شیطان مسلط نہیں ہو سکے گا۔ وسوسے تو وہ سبھی کو ڈالتا ہے، خیالات تو دل میں وہ سب کے لے کر آتا ہے، لیکن ان پر وہ مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اور بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ عمار رضی اللہ عنہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ جو تھا وہ حق پر تھا، اور ان کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جو اجتہادی غلطی پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے بارے میں کہا تھا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ باغی کا معنی یہاں پر
وہ معنی نہیں ہے کہ جو اسلام سے نکل گیا ہو، بلکہ باغی کا معنی یہاں پر زیادتی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، قرآن میں باغی کا لفظ زیادتی کے معنی میں استعمال ہوا۔ اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو یہاں پر بھی تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے باغی جماعت قتل کرے گی۔ باغی کا مطلب یہاں پر وہ جماعت نہیں ہے کہ جو جماعت یعنی اس معنی میں لی جاتی ہے کہ اسلام کے باغی، وہ اسلام کے باغی نہیں تھے، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان سے بغاوت ہوئی تھی، اور بغاوت کا سبب اجتہادی چیز تھی۔ لیکن بغاوت دو طرح کی ہوتی، ایک بندہ اجتہادی طور پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اپنے گمان کے مطابق سچا ہوتے ہوئے وہ بغاوت کرتا ہے، اور ایک بندہ اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، جان بوجھ کے وہ ایسے کرتا ہے۔ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ بغاوت تھی، لیکن یہ بغاوت ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ قصداً بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے یا جاہلیت کی ضد کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی عثمان کا پہلے قصاص لے کر دیں، میں پھر بیعت کروں گا، یہ تھا ان کا مطالبہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عمار پر شیطان مسلط نہیں ہوگا، اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ لوگ جتنا مرضی اکسا لیں، عمار حق پر کھڑا رہے گا۔ خیر بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمار رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، لیکن یہ مسئلہ ایک الگ ہے۔ لیکن میں نے حقیقت آپ کو عرض کر دی کہ ادھر جو دوسرے گروہ کو باغی کہا گیا ہے، وہاں پر باغی کا وہ معنی ہی نہیں ہے کہ جو اسلام سے نکلنے کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی صرف زیادتی کرنے والا ہے۔ تو یہ عمار رضی اللہ عنہ کا اعزاز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تجھے اس سے محفوظ رکھے گا، ابلیس تیرے پر مسلط نہیں ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا خالد بن یزید نے سعید بن ابی ہلال سے کہ بے شک ابو الاسود نے اسے خبر دی عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا الملائکۃ تحدث فی العنان والعنان الغمام، جو فرشتے ہیں نا یہ بادلوں میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، بالامر یکون فی الارض، اس معاملے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو زمین میں نافذ ہونے والا ہوتا ہے۔ فتسمع الشیاطین الکلمہ، شیاطین جا کر ایک کلمہ سن لیتے ہیں، فتقرها فی آذان الکاہن، وہ کاہن کے کان میں آ کر کڑکڑ کرتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں، کما تقر القارورۃ، جس طرح کہ مرغی جو ہوتی ہے یا مرغا جو ہوتا ہے وہ کک 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 کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے وہ اپنی بات اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبًا، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اختیار دیتا ہے کہ ابلیس اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں، یہ آسمان دنیا پر جو کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے یہ حکم دیا زمین پر یہ کر دو، یہ اس بات کو سن لیتے ہیں، جلدی سے آ کے اپنے کاہن کو اس کو کان میں کہہ دیتے ہیں، مثلا ایک کلمہ سنتے ہیں کہ قتل فلاں قتل، یا اس طرح کا کوئی لفظ یا حادثہ کوئی ایسی چیز بول دیتے ہیں اس کے کان میں، وہ پھر آگے پیچھے کی بات تو اس سے سنی نہیں ہوتی، وہ آگے کی بات بھی خود بناتا ہے، بعد کی بات بھی خود بناتا ہے، اندازہ لگا کے بناتا ہے کہ یہ بات ہوگی، تو بعض دفعہ اس کی بات سچی نکلتی ہے، بعض دفعہ جھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرواتا ہے؟ یہ آزمائش کے طور پہ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ آیا کہ یہ اس پر قائم رہتے ہیں کہ اس کی باتوں کی تصدیق کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آ کر اس طریقے سے اس کی بات کاہن کے کان میں ڈالتے ہیں جس طرح مرغی کک 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 کر کے وہ اس کے بولتی رہتی ہے نا، کسی کو سمجھ نہیں آتی، یوں کرکڑ کر جاتے ہیں اس کے کان کے اندر۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ شیطان کا کام کاہنوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو اس کے ذریعے ان کے عقائد کو بگاڑنا کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کاہنوں پر یقین بن جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عاصم بن علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا
ابو ذئب کے بیٹے نے، وہ سعید المقبوری سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب تم میں سے کوئی ایک جمائی لے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا ضحک الشیطان، بے شک جس وقت تم میں سے کوئی ایک ہا کہتا ہے نا، ہا، تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ جمائی سستی کی علامت ہوتی ہے، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے، یا بیٹھے رہنے کی وجہ سے، ان سستیوں کی بنیاد پر یہ جمائی آتی ہے۔ معدے کے بخارات جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، تو جب یہ آتی ہے جمائی تو منہ پورے کا پورا کھلتا ہے، شیطان اس پر ہنستا ہے، آدم کے بیٹے پر ہنستا ہے، دیکھو میں نے اس کو کچا کر دیا، دیکھو میں نے اس کا منہ کھول دیا، تو وہ ہنستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، مثلا جمائی آنے لگے تو کھنگورا لینا اس سے رک جاتی ہے۔ یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے منہ کے آگے کوئی ہاتھ رکھ لیا جائے، یا تیسرا طریقہ ہے کہ منہ کو جتنا ایسے چبا سکیں، سخت کر سکیں، دبا سکیں، اس کو دبا لیں۔ یہ حدیث کے اندر طریقے بیان ہوئے ہیں۔ تو شیطان اس سے مسکراتا ہے اور ہمیں ایسی چیز سے، یعنی جمائی لیتے وقت ہاں ایسے، بعض لوگ ایسے جمائی لیتے ہیں ساتھ ہو ایسے کرتے ہیں، تو اس سے شیطان مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ دیکھو اس کی میں نے کیسی آواز نکلوا دی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا زکریا بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس نے خبر دی اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں لما کان یوم احد، جب احد کا دن ہوا، ہزم المشرکون، مشرکین شکست کھا گئے، فصاح ابلیس، ابلیس نے آواز لگائی، اے عباد اللہ، اللہ کے بندو، اخراکم، تمہارے پیچھے دشمن ہے، فرجعت اولاہم، آگے والے جو تھے وہ پیچھے کی طرف لوٹے، فجتلدت ہیا و اخراہم، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے پہلے والے اور بعد والے، فنظر حذیفۃ فاذا هو بابیہ الیمان، حذیفہ نے دیکھا کہ لوگ اس کے والد یمان کو پکڑے ہوئے ہیں، فقال اے عباد اللہ ابی ابی، وہ کہنے لگے اللہ کے بندو میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، فواللہ ما احتجزوہ حتی قتلوہ، اللہ کی قسم نہیں انہوں نے اس بیچارے کو محفوظ کیا یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ فقال حذیفۃ، حذیفہ کہتے ہیں غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ قال عروہ، عروہ کہتے ہیں فما زالت فی حذیفۃ منہ بقیۃ خیر، ہمیشہ حذیفہ کے اندر خیر باقی رہی، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ہوا اس طرح کہ احد کے موقع پر جب مشرکین ایک دفعہ شکست کھا گئے تو شیطان کو بھی تکلیف ہوئی، شیطان نے مسلمانوں کو جس طریقے سے اکسایا، وہ طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی دو گروہ تھے، ایک آگے لڑ رہا تھا، ایک پیچھے تھا۔ مشرکین جب پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آئے نا، تو ابلیس نے ان کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں کو آواز یہ لگائی کہ اوے اللہ کے بندو تمہارے پیچھے سے حملہ ہو گیا، پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہو ابلیس کبھی کبھار آوازیں بھی لگاتا ہے، اور یہ اکثر جو اللہ کے خلاف آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ بات لوگ کہتے ہیں میں نے قبر سے آواز سنی ہے، ادھر کوئی نہیں تھا مجھے آواز آئی ہے، میں نے بابا جی کو پکارا تو بابا جی نے آگے سے آواز دی مجھے۔ یہ بابا وہ ہے جو بڑا پرانا بابا ہے، یہ وہ قبر والا بابا نہیں ہوتا، یہ بڑا پرانا بابا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آواز لگاتا ہے، اس نے آواز لگائی، وہ کہتے ہیں جو آگے والا قافلہ تھا اس نے پیچھے والوں پر حملہ کر دیا۔ پیچھے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں میرے والد کو انہوں نے دشمن سمجھ کے پکڑ لیا، میں انہیں کہتا رہا ہوں میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، چھوڑ دو، انہوں نے میرے والد کو قتل ہی کر دیا، حالانکہ وہ صحابی تھے یمان رضی اللہ عنہ، قتل کر دیا۔ لیکن حذیفہ کا حوصلہ دیکھیں، اس کا صبر دیکھیں، وہ انہیں کہتے ہیں جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، بلکہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک حذیفہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی کرتے رہے جنہوں نے مارا۔ کیا ایسا صبر بھی ہے کسی میں؟ والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا، چھڑا رہے ہیں، نہیں چھڑا سکے، اور پھر ان کے لیے آخر دم تک دعا کرتے رہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بڑی خیر عطا فرمائی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ
تو یہاں پر بھی مقصد یہ ہے کہ شیطان کا کام مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، قتل کروانا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کروانا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حسن بن الربیع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الاحوص نے اشعث سے، وہ اپنے والد سے، وہ مسروق سے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سألت النبی عن الالتفات، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات الرجل فی الصلاۃ، نماز میں آدمی کے ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں پوچھا، فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ احدکم، آپ نے فرمایا کہ یہ اچکنا ہے، خشوع و خضوع کو ختم کرنا ہے، شیطان تم میں سے کسی ایک کے نماز کا خشوع و خضوع ختم کر دیتا ہے۔ مطلب نماز کے اندر جگہ ایک جگہ پر نظر ہونی چاہیے، بار بار ایسے دیکھنا، ایسے دیکھنا، ایسے دیکھنا، کبھی کسی کے پاؤں دیکھنے شروع کر دینے، کبھی کسی کے کپڑے دیکھنے شروع کر دینے، کبھی کسی کا سر دیکھنا شروع کر دینا، یہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہنا، سر اپنی جگہ پر ہے، صرف نظریں گھمانا، اس کو اختیار، لیکن اگر یہ سر بھی اٹھائے تو پھر تو حرام ہے، پھر تو بڑی سخت وعید ہے آپ کی، سر نہیں اٹھا رہا، بس ایسے ایسے، یہ جو نظر کا گھمانا ہے یہ بھی منع ہے۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایسا کروائے۔ کئی لوگ نماز میں لگی گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں مسجدوں میں، کئی لوگ سامنے لگے اشتہار پڑھتے رہتے ہیں، کئی لوگ سامنے لکھے الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ حتمی بات ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی لکھی چیز کو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ نمازوں کے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، کون سی نماز کا کیا ٹائم۔ اللہ کے بندو، نماز ایک جگہ پر نظر رکھیے، جہاں مرضی رکھیے، جہاں نظر آپ کی ٹک جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو المغیرہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزاعی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سلیمان بن عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزاعی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی کثیر نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن ابی قتادہ نے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا، جب کوئی تم میں سے ایک برا خواب دیکھے، يَخَافُهُ، وہ اس سے ڈرتا ہو، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وہ اپنے بائیں طرف تھوکے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وہ اللہ سے اس خواب کے شر کی پناہ لے لے، اس شر سے پناہ میں آ جائے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا۔ دو طرح کے خواب ہوتے ہیں، اچھا خواب، برا خواب۔ برا خواب جب بھی آپ دیکھیں اس کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں طرف تھوکیں، ضروری نہیں کہ آپ پورا تھوک پھینکیں، اشارے کے ساتھ تھوکیں، تھوڑی سی پھوار ہو اس میں، اور اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کے کلمات کہہ دیں اعوذ باللہ من هذه الرؤیا، میں اس خواب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خواب پھر بندے کو کبھی ضرر نہیں دے سکے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر اتار دیا گیا، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں پریشان کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ برے خواب شیطان مسلمان کو اس لیے دکھاتا ہے کہ اس کو پریشان کرو، تو مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ ہاں اچھا خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ بھی شیطان کا ایک کام ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے سمئی سے، جو کہ غلام ہیں ابو بکر کے، وہ صالح سے، ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس بندے نے یہ کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کی، تعریف اسی کی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، فی یوم مئۃ مرہ، جو بندہ یہ کلمہ دن میں 100 دفعہ کہہ دیتا ہے، کان لہ عدل 10 رقاب، اللہ اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا، 10 غلام آزاد کرنے کا اجر۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، نمبر 2، اس بندے کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس
کلمے کو 100 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نمبر 3 وَمُحِيَّتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، اس پورے دن شام ہونے تک اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ 100 دفعہ جس نے صبح پڑھ لیا شیطان سے اس کی حفاظت۔ اب جن لوگوں کو جادو ہوتا ہے، جن لوگوں کو سحر ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اثرات ہوتے ہیں جنات کے، یہ شیاطین ہی ہیں نا سارے، اگر کوئی بندہ 100 دفعہ اس کو یقین سے پڑھ لے تو اس کو شیطان ضرر نہیں دے سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، کوئی بندہ اس سے افضل عمل نہیں لا سکتا، ہاں جس نے 100 سے بھی زیادہ پڑھ لیا وہ افضل ہے، وگرنہ کوئی بندہ اس سے افضل عمل نہیں کر سکتا۔ اس عمل کے کتنے فائدے حدیث میں بیان ہوئے؟ 4۔ 10 گردنیں غلام آزاد کرنے کا اجر، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، اور سب سے بڑا فائدہ صبح سے لے کے سورج ڈوبنے تک اللہ تعالیٰ شیطان سے اس بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے مسجد میں بیٹھے ہی جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ ایک تسبیح پوری، اس کے یہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کو، دیکھو نبی نے تو سب کچھ بتایا، ہم ہی اس کو اختیار نہ کریں تو ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عظیم، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَهُ، اس نے اپنی پاؤں بھی ایسے موڑا ہو، اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ 100 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا میرے والد نے، وہ صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے کہ بے شک محمد بن سعد بن ابی وقاص نے اسے خبر دی کہ اس کے والد سعد بن ابی وقاص نے اسے بتایا استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ وعندہ نساء من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یکلمنہ ویستکثرنہ عالیۃ اصواتہن، وہ آپ سے باتیں کر رہی تھیں اور بہت زیادہ کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ فلما استأذن عمر، جب عمر نے اندر جانے کی اجازت طلب کی، قمنا یبتدرن الحجاب، وہ اٹھی اور جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ فأذن لہ رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اندر آنے کی اجازت دی، ورسول اللہ یضحک، اور اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ فقال عمر اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، میں ان پر تعجب کر رہا تھا، یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ فلما سمعنا صوتک ابتدرن الحجاب، جب جیسے ہی تیری آواز سنی پردے کے پیچھے چلی گئی۔ قال عمر، عمر کہتا ہے فانت یا رسول اللہ كنت احق ان يهبنا، اللہ کے رسول آپ زیادہ حق رکھتے تھے کہ یہ عورتیں آپ سے ڈرتی، میرے سے نہ ڈرتی، آپ سے ڈرتی۔ ثم قال، پھر کہا ای عدوات انفسہن، او اپنی جان کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے سے ڈرتی ہو نبی سے نہیں ڈرتی؟ قلنا نعم، وہ کہتی ہیں ہاں نبی سے تو ہم ڈرتے ہیں۔ انت افض واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت، تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم ہے، تو بہت سخت اور سخت مزاج ہے، سخت کلمات کہنے والا اور سخت مزاج ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کبھی بھی شیطان تمہیں جب ایک گلی میں ملے گا تو وہ اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے پر چلا جائے گا۔ عمر تیرا روب، یہ تو مومن عورتیں ہیں نا جو تیرے سے ڈر کے بھاگ گئی، وہ ابلیس اور شیطان بھی تیرے رستے میں نہیں آ سکتا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی۔ اس روایت کی اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ آگے مناقب میں یہ روایت آ رہی ہے، وہاں پر ہم تفصیلی طور پہ بیان کریں گے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں
اطاعت کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اللہ شیطان کو ان سے بھگا دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ان کا شیطان ختم ہو جاتا ہے، شیطان ساتھ ہوتا ہے لیکن شیطان ان کے اوپر اپنا بس نہیں چلا سکتا، بے بس ہو جاتا ہے. اور ان میں سب سے، امت میں سب سے پہلے نمبر پر اس میں عمر رضی اللہ عنہ تھے. انبیاء کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ جس رستے میں بھی چلتے تھے شیطان اس رستے میں نہیں آ سکتا تھا. تو خواتین جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی باتیں کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. عمر آئے تو ڈر کے بھاگ گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتایا، وہ اس پر خوش نہیں ہوئے واہ واہ میرا بڑا روب ہے، بلکہ کہا اللہ کے رسول ان کو تو آپ سے ڈرنا چاہیے تھا، میرے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ ناراض ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم سخت ہو، ہم اس لیے تم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ عمر چھوڑو ان کو، یہ نہیں شیطان بھی تجھے دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اعزاز تھا. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن حمزہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن ابی حازم نے، وہ یزید سے، وہ محمد بن ابراہیم سے، وہ عیسیٰ بن طلحہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی سے. قال آپ نے فرمایا اذا استيقظ من منامہ، جس وقت کوئی تم میں سے اپنی نیند سے بیدار ہو، فتوضأ، پس وہ وضو کرے، فلیستنثر، پس وہ ناک کو جھاڑے، ثلاثاً 3 دفعہ، فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان اس کے نتھنے میں رات گزارتا ہے. اس باب کی یہ آخری حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے نتھنے میں رات گزارتا ہے. کیوں؟ یہاں سے سانس اندر جاتا ہے اور سانس کے ساتھ وہ پورے جسم پر اپنا تسلط رکھتا ہے. اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ شیطان اس بندے کے اوپر آتا ہے جو رات کو سونے کے اذکار نہیں کرتا، اس کے ناک میں شیطان رات گزارتا ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، کوئی اذکار کرے نہ کرے ہر بندے کے ناک میں یہ رات گزارتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے جو اذکار کر لیتا ہے اس کو یہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، جو اذکار نہیں کرتا اس کو پھر یہ ضرر پہنچاتا ہے. تو اس کے رات یہاں پر گزارنے کا کیا مطلب ہے، یہ تفصیل پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. یہ غیبی امور میں سے اللہ جانتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی وہ یہاں پر رات گزارتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں پر گرد و غبار جمع ہو جاتی ہے، اس کو یہاں پر شیطان کہا گیا، لیکن یہ بات درست نہیں، حقیقی ہی مراد ہے، وہی رات گزارتا ہے. تو آپ نے پھر اس کا ہمیں حل کیا بتایا؟ اٹھو تو ناک کو 3 دفعہ جھاڑو، ایسے ناک کو جھاڑو، یہ نکل جائے گا. تو یہ ہے مسنون عمل. صبح اٹھتے ہی جب نیند نہ جاتی ہو، انسان میں سستی آتی ہو، تو آپ اس عمل کو اختیار کیجئے، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کو کرنا آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3286 سے 3295.